کہتی ہیں کہ کیا خطرات ہیں جو ہمارے علاقے کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ہاں، علاقے گھیرے ہوئے ہیں خطرات۔ ایک تو مخصوص خطرات ہیں جو گھیرے ہوئے ہیں علاقے کو، خاص طور پر مسلمانوں کو اس علاقے میں خطرہ رہتا ہے، اور اس میں قطع نظر اس کے کہ قصور کس کا ہوتا ہے، کون پہلے شروع کرتا ہے، کس کی طرف سے کیا کیا پالیسی ہونی چاہیے، لیکن بہرحال خطرہ ہے مخالفین اسلام کی طرف سے، اور جب ہم موقع دیتے ہیں ان کو تو خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے بڑی حکمت سے اس علاقے میں رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے صحیح نمونے، کل بھی میں نے بتایا تھا، صحیح نمونے پیش کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام کی حقیقی تعلیم کے نمونے ہوں، اور کسی کو موقع نہ دیا جائے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرے۔ عمومی خطرات صرف یہاں کی بات نہیں ہے، جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ دنیا میں ہر جگہ آج کل موجود ہے، اور وہ خطرہ ہے دجالی طاقتوں کے غلط قسم کے کاموں کی تشہیر، جو میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، مختلف ذرائع سے دنیا میں ہر جگہ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک دیندار خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ یا بچی اپنے دین کو بھی بھول رہا ہے، اور دنیا کی اور مادیت کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے اصل خطرہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فلسطین میں رہ رہے ہیں یا کوابیر میں رہ رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد ایسا ماحول ہے جو اسلامی ماحول نہیں ہے۔ اول تو یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد اسلامی ماحول ہے، فلسطین میں رہنے والوں کے ارد گرد فلسطین میں بھی اسلامی ماحول ہے۔ ہاں، اس ماحول میں رہتے ہوئے بعض پابندیاں بھی ہیں، ان پابندیوں کے ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے، لیکن اصل جو خطرہ ہے دنیا کو اور دنیا میں ہر جگہ رہنے والے ایک مومن کو، وہ ہے جیسا کہ میں نے کہا سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن اور غلط قسم کے پروگرام۔ اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور ماؤں کو اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بچپن سے ہی مائیں اپنے ساتھ بچوں کو اٹیچ کریں، انہیں بتائیں کہ دین کیا ہے، اور ہمیشہ ایک احمدی ماں کا کام ہے کہ اپنے بچے کے دل میں یہ ڈال دے، دماغ میں ڈال دے، راسخ کر دے اس کو اچھی طرح کہ دین کو دنیا پہ تم نے مقدم رکھنا ہے۔ دنیا کی جو خواہشات ہیں یا دنیا کی جو چکا چوند ہے، اس کو وہ تمہیں متاثر کرنے والی نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ہر موقع پر دین مقدم ہو، اور جب دین مقدم ہوگا اور خدا تعالیٰ کی رضا مقدم ہوگی، اور اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کرو گے، اپنی عبادتوں کو سنوارو گے، اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو گے، اعلیٰ اخلاق اختیار کرو گے، اسلامی تعلیم پہ عمل کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنو گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو دنیا خود بخود مل جاتی ہے۔ بس یہ بچپن سے اس بات کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تربیت آپ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں اور بچوں اور بچیوں میں کر دیں تو اگلی نسلوں کو سنبھالنے والے بن جائیں گے، اور یہی بڑا چیلنج ہے۔ یہ چھوٹے موٹے چیلنج جو آپ کے حالات کے مطابق اٹھتے ہیں، ان کو آپ چیلنج نہ سمجھیں۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ دنیا میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان سے ہم نے کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ جب ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو اپنے ماحول میں جو حالات ہیں ان کو بھی سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔